سیویلنس کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا گیا ہے. ماہر قانون حافظ احسان ہمارے ساتھ موجود. حافظ صاحب بہت شکریہ ایئر وائس سے گفتگو کرنے کے لیے. بتائیے گا کیسے دیکھتے ہیں اس ڈیسیجن کو آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہیئرنگ ہوئی ہے وہ پاکستان کے اندر پہلی دفعہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو پارلیمنٹ نے آرٹیکل 191 کے نیچے بنایا تھا اس کے نیچے جا کے کی ہے. چونکہ یہ جو پروسیڈنگ سی 184(3) کی وہ اس وقت فائل کی گئی تھی جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو تھا وہ پارلیمنٹ نے پاس کر دیا تھا، جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے پہلے سسپینڈ کیا، اور پھر جب نئے چیف جسٹس آئے انہوں نے ایک لارجر بینچ بنایا اور اس لارجر بینچ نے ایک فیصلہ کیا اور کہ یہ پاکستان کا ویلیڈیٹ لا ہے اور سپریم کورٹ کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو متاثر نہیں ہوتی. اس کے بعد اکتوبر کو ایک ججمنٹ آئی. اس ججمنٹ کے بعد جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ سیکشن 5 کے نیچے آج اپیل کے اندر گیا. اور جنرلی ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ ایز اے رائٹ آف اپیل کسی بھی ججمنٹ کو کسی ہائر اتھارٹی یا فورم کے پاس چیلنج کریں اور اس سے ریلیٹڈ آلریڈی وہ ججمنٹ جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان یا ہائی کورٹ اس پروپوزیشن کو ڈیسائیڈ کر لیں تو وہ ججمنٹ کی سسپینشن جو ہے وہ فوراً کر دی جاتی ہے. اور اس کیس میں بھی اس طرح ہوا ہے کہ یہ چونکہ 1967 کی دو امینڈمنٹ تھی 2D1 اور 2D12 تھی اور سیکشن 59(4) تھی جس کو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن 1962 کے نیچے جب بنائی گئی تو جب 73 کا کانسٹیٹیوشن اس ملک کے اندر آیا تو ان لاز کو 268 جو آرٹیکل ہے اس کے نیچے پروٹیکشن بھی دی گئی. نہ صرف پروٹیکشن بلکہ ان کو جو ہے آرٹیکل 8 سب آرٹیکل 3 کے نیچے ایکسیپشن بھی پرووائڈ کی گئی کہ ان ملٹری لاز پر جس میں پاکستان آرمی ہے، نیوی ہے، ایئر فورس کا لا ہے اور کچھ سرٹن لینڈ ریفارمز تھی، ان کو آپ الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن جو آپ نہیں کر سکتے. اور یہ معاملہ جو ہے وہ پہلی دفعہ ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان میں 1975 کے اندر گیا، جس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان امینڈمنٹس کو بھی ویلیڈیٹ کیا اور ان کے نیچے جو سزائیں ہوئی تھیں ان کو بھی اپ ہولڈ کیا اور ساتھ یہ کہا کہ یہ لیجسلیٹو کمپیٹنسی میں بھی آتا ہے، ڈیو پروسیس آف لا کی وائلیشن بھی نہیں ہے. اور اگر کوئی سمجھتا یہ ہے کہ اس کو رائٹ آف اپیل پرووائڈ نہیں ہے تو وہ رائٹ آف اپیل جو ہے ان فارم آف ریویو جو ہے انڈر آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشنل جوریسڈکشن کے اندر جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. اور یہی سپریم کورٹ کی پریکٹس جو تھی وہ چلتی رہی. پھر اسی طرح کا فیصلہ 96 سپریم کورٹ کے اندر آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل لا ویلڈ ہے اور اس کے اندر کوئی ڈیو پروسیس آف لا کی وائلیشن نہیں ہے. پھر 2007 کے اندر ایک سید زمان کا فیصلہ آیا اور پھر 2015 کے اندر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے ہمارے 17 ججز نے ایک فیصلہ کیا جس کے اندر میجورٹی نے یہ کہا کہ یہ پاکستان کی ویلڈ لیجسلیشن ہے اور اس کے بعد 2017 میں بھی یہ ججمنٹس آئیں. تو جب ساری ججمنٹ اس فیور کے اندر تھی 1967 لا کی ویلیڈیشن کے اوپر تو پھر جب یہ ساری چیزیں ہوں ایز رائٹ آف اپیل آپ آئے ہوں سپریم کورٹ کے اندر اور جو 23 اکتوبر والا آپ کا فیصلہ ہے وہ بھی 2 لائن ایک آرڈر ہو جس کے اندر کوئی ریزننگ نہیں تھی، صرف یہ کہا گیا کہ ہم ان 2 امینڈمنٹس کو الٹرا وائریز آف دا کانسٹیٹیوشن کرتے ہیں اور 4-1 سے ایک فیصلہ آیا. تو جب ریزننگ بھی نہ اس چیز کے اندر رائٹ آف اپیل کے اندر بھی آپ سپریم کورٹ میں آئے، اس سے لارجر بینچ سپریم کورٹ کی انویلیڈیشن بھی کر چکے ہیں اور یہ پرنسپل بھی کئی دفعہ سپریم کورٹ 50 سال سے ڈیسائیڈ کر چکے. تو آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اپیلنٹ بینچ نے فیصلہ کیا ہے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے، لا کے مطابق کیا ہے، کانسٹیٹیوشن کے مطابق کیا ہے. اب یہ ہے کہ دوبارہ جب وہ ریزننگ والا آرڈر آ جائے گا اس کے اوپر نئی امینڈمنٹس جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی پارٹیز کریں گی اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے وہ پراپر طریقے سے سن کے ایک فیصلہ کرے گا. اور یہ میرا خیال ہے آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیشنل سیکورٹی کے ایشوز جو ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ جب آپ کا 1967 کے امینڈمنٹس ملٹری لاز کی الٹرا وائرس تھیں تو ہمارے ملک کے اندر کوئی ایسا لا نہیں تھا کہ جس سے آپ ان ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کو ایڈریس کریں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے کئی ماہ سے ہمارے ملک کے اندر جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز چل رہی تھیں، ہمارے لوگ شہید ہو رہے تھے، کل ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر آیا ہے، تو کوئی ایسا ویکیوم نہیں تھا کہ جس کو ان چیزوں کو ایڈریس کیا جائے. اور آج سپریم کورٹ کے بینچ نے اس کا اظہار بھی کیا کہ آپ 9 مئی کو ایک سائڈ پہ چھوڑ کے دیکھیں کہ جو ہمارے ملک کے اندر ایک وار چل رہی ہے اور 23 ہمارے لوگ شہید ہوئے، ان کے لیے کیا لا جو ہے اس چیز کے اندر آئے گا. تو سپریم کورٹ نے میرا خیال ہے کانسٹیٹیوشن، ججمنٹس اور اس کے بعد جو ہماری گراؤنڈ ریئلٹی ہے نیشنل سیکورٹی کی اس کو دیکھ کے آج ایک فیصلہ کیا ہے اور اس ججمنٹ کو سسپینڈ کیا. اچھا، یہ بھی کہا گیا کہ حتمی فیصلہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت اپیلوں سے مشروط کیا گیا ہے، تو یعنی کہ وہ جو 102 افراد گرفتار ہیں ابھی ان کا ٹرائل شروع نہیں ہوگا، ان اپیلوں پر جب فیصلہ آئے گا پھر ٹرائل شروع ہوگا؟ نہیں، اس کے اندر یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ آج ڈسٹنکشن یہ آ گئی ہے
کہ جو 103 لوگ تھے جو جن کا ملٹری ٹرائل ہونا تھا یا جن کو انہوں نے کمانڈنگ آفیسر نے ریکمینڈ کیا تھا، اب ان کی حد تک یہ ہے کہ وہ پروسیس تو چلے گا، لیکن اس کا جو آؤٹ کم ہے وہ اس ججمنٹ کی بنیاد کے اوپر رہے گا کہ یہ ججمنٹ فیصلہ کیا کرتی ہے. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ایسے ہیں جو اس پروسیس کے اندر تھے ملٹری کورٹس کے اندر، چونکہ ملٹری کورٹس تو آلریڈی کام کر رہی تھیں، یہ کوئی نئی ملٹری کورٹ نہیں تھی. پاکستان کے اندر ہر وقت ملٹری کورٹس جو کام کرتی ہیں، جو فوج کے ریگولر امپلائیز کو بھی ڈیل کرتی ہیں اور جو ٹیررسٹ کو بھی ڈیل کرتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ریٹائرڈ امپلائیز ہیں یا ایسفنیج کے اندر انوالو ہے یا اسپائی کے اندر انوالو ہے یا اس کے بعد ہمارے آن گوئنگ آپریشنز کے اندر کھڑا ہوتا ہے، تو ان کے لیے تو آلریڈی ملٹری کورٹس اس اسٹرائک ڈاؤن کرنے سے پہلے چل رہی تھیں. لیکن جب 23 اکتوبر کی آئی تو آلریڈی جب لا آپ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا تو اس سے وہ سارے لوگ جو تھے وہ ملٹری لاز کی ایمبیٹ سے نکل گئے. آج کی سسپینشن کے بعد ہوا یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ریسٹور ہو گئی ہیں اور وہ اپنے پروسیس کے مطابق چلتی رہیں گی. صرف اس کے اندر یہ تو اہم فیصلہ آج سامنے آیا ہے. سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا گیا ہے. سپریم کورٹ کے 6 رکنی بینچ نے ملٹری کورٹ سے متعلق یہ فیصلہ مشروط طور پر معطل کیا ہے.